کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج جس کتاب سے مضمون منتخب کیا گیا ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن کی کتاب دوستاں سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے انور شعور فرقہ ملامتیہ کا شاعر۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن کا یہ مضمون کتاب دوستاں میں شائع کیا گیا۔ آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں۔ سماعت فرمائیے انور شعور فرقہ ملامتیہ کا شاعر، تحریر ڈاکٹر فاطمہ حسن، آواز ظفر جمیل۔ اگر کوئی آپ سے کہے میں آوارہ ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، گندی گندی گالیاں بکتا ہوں، قہوہ خانوں میں دن گزارتا ہوں، قہوہ خانوں میں رات ہوتی ہے، فٹ پاتھ پر سوتا ہوں، حسن کے معاملے میں ہوس پرست ہوں، مسجدوں سے جوتے چراتا ہوں، قرض کی شراب پیتا ہوں، خودکشی کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے انور شعور کی شاعری پڑھی ہے تو کہہ دیں گے تم انور شعور ہو۔ اپنے بارے میں اتنے سارے تلخ حقائق کا انکشاف غزل جیسی نرم و نازک صنف میں اور بے ساختگی کے ساتھ انور شعور کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ کیا انہوں نے اپنی اس پہچان کے لیے شعوری کوشش کی ہے کہ ذات کی ساری منفی صفات کو شاعری میں جمع کر دو؟ صرف بیان ہی کافی نہیں، عملی نمونہ بھی پیش کرو۔ تساہل ایک مشکل لفظ ہے، اس لفظ کا مطلب کتابوں میں کہاں ڈھونڈوں، کسی سے پوچھ لوں گا میں، اور پھر اس کاہلی پر اصرار بھی بہت ہے۔ کہاں تک کاہلی کے تان سنتا، تھکن سے چور ہو کر گر پڑا ہوں، بیکار گزر رہے ہیں دن رات، کاموں میں گھرا ہوا بہت ہوں، غافل اب کیا ہوں کسی سے کہ عمر بھر آوارگی کی گود میں سوتا رہا ہوں میں۔ انور شعور اپنی شاعری میں فرقہ ملامتیہ کے آدمی نظر آتے ہیں، وہ فرقہ جو یہ کہتا ہو کہ میرا وجود ہی گناہ ہے، میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو، میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو، ذلیل و خوار اور رسوا آدمی ہوں۔ انور شعور کا ہے یہی حال تو اسے ایک روز ناشتے سرے بازار دیکھنا۔ مگر انور شعور صوفی نہیں، شاعر ہیں، ایسا شاعر جو ہمہ وقت شاعر رہنا چاہتا ہے، کاروبار زندگی کے متعلق نفع و نقصان جمع تفریق اس کے مزاج میں نہیں ہے۔ عقل کمبخت سوچتی کیوں ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کیوں ہے، صرف 2 گز زمین کافی تھی، کائنات اس قدر بڑی کیوں ہے۔ وہ تو عشق میں بھی کٹھن راستے اختیار کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب کوئی بھی آپ جیسا چاہیے ہے، تم نہ مل پائے تو کیا رکھے امید، کوئی تم جیسا مجھے مل جائے۔ وہ مجھے ایسے ملا جیسے ملا کوئی نہیں، میں نے پوچھا کون ہے، اس نے کہا کوئی نہیں۔ میں کتنا وفادار ہوں پوچھ لو، غزالہ سے، طلعت سے، دردانہ سے،
کائنات اور محبوب سے تعلق کے سلسلے میں ان کے رویے کا آپ نے اندازہ کر لیا۔ اب ذرا گھر سے تعلق کا حال دیکھیے۔ صبح جاتا ہے تو پھر رات گئے آتا ہے، صبح جاتا ہے تو پھر رات گئے آتا ہے، صاحب خانہ ہے مہمان ہے جانے کیا ہے۔ پڑے پڑے مجھے آتا ہے یہ خیال شعور، نہیں ہے کیا میرا کمرہ مکان میں شامل۔ یہی مضمون ذرا وسعت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بڑا مکان بھی کوئی مکان ہوتا ہے، میں کائنات میں ہوں لا مکانیوں کی طرح۔ مگر کائنات اور مکان سے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے اور گھر کا ایک فرد بن جاتے ہیں۔ تب ان کی انا بھی جاگتی ہے اور شکایت بھی زبان پر آتی ہے۔ یاد رکھ گھر قفس نہیں ہوتا، میں یہاں اپنی رائے رکھوں گا، اور در و دیوار کے سوا گھر میں بات سنتا نہیں کوئی میری۔ دنیا داری کے تقاضے نبھانے کے لیے جن خصوصیات کی ضرورت ہے، ان کا علم انور شعور کو اسی وقت ہوتا ہے جب یہ نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ کیا ہے گردشوں سے تنگ آ کر فیصلہ میں نے کہ محنت کے علاوہ چاپلوسی بھی کروں گا میں۔ کیا وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہ سکتے ہیں؟ مجموعہ کلام اندوختہ میں اس کا جواب ہے، پاتا نہیں چاہتا بہت ہوں، کرتا نہیں سوچتا بہت ہوں، حالات میرے نہیں سدھرتے حالانکہ سدھارتا بہت ہوں۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔